ہم نے مسلم اسٹیٹ نہیں بنائی تھی، ہم نے اسلامک اسٹیٹ بنائی تھی، جس میں بنیادی بات یہ کی کہ مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہے پوری دنیا کے اندر نا، وہ نہیں کہ اول تو ایک نگران حکومت کی ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر بات چیت بھی کرے. They are here just to have day to day matters. تو آپ پریکٹیکلی اپنے ہی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ایک دوسرے پروجیکٹ کی جس کا بینیفیشری انڈیا ہے. نگران وزیر اعظم ایک اور بھی بیان دے چکے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، بڑا مشہور ہوا بیان ان کا، اور پھر انہوں نے وضاحت دی کہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ پہلے والی اسٹیٹمنٹ تھی پرائم منسٹر کی، وہ بھی کنڈمنیبل ہے. جی انہوں نے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو پاکستان کے ساتھ تشبیہ دی. یہاں الحاق کی موومنٹ چل رہی ہے 70 سال سے، خود علاقہ انہوں نے آزاد کروایا. 70,000 مربع کلومیٹر ہے جو دنیا کے مور دین 70 کنٹریز کے سائز سے بڑا ہے. اگرچہ ان کے اگر آپ پوسچر دیکھیں تو وہ پوسچر الیکشن کرانے والا نہیں ہے، عوام سے ووٹ لینے ہیں نا، آپ نے آگے پولیٹیکل موو چلانی ہے نا. کیا آپ کو عوام سے کوئی بچا سکتا ہے؟ جلسے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے لاہور میں، یہ خود آپ دیکھیں گے، عوام سے کوئی نہیں بچا سکتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل. آج ہم بات کریں گے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا اسرائیل ہے، اور اس کے بعد وزیر خارجہ بھی بیان دیتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں گے. نیشنل انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. نواز شریف صاحب کی واپسی پر بھی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے انتخابات اور تحریک انصاف کے ساتھ جو الحاق ہے، ایک مخصوص جماعت جو ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر چٹان کی طرح کھڑی ہے، مجلس وحدت المسلمین. ان کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر عباس شیرازی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. ویلکم سر. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا، ہمارے وزیر خارجہ صاحب کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا جو بیان ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل ہے چائنا کا، جس طرح سے امریکہ کا ایک بچہ ہے اسرائیل. آپ کیا کہیں گے اس پر، اور نیشنل انٹرسٹ کیا ہوگا، کیا کون سا نیشنل انٹرسٹ دیکھا جائے گا؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ دراصل قومی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہوتا ہے. جی. اس کو پاپولر سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے، عوامی تائید حاصل ہوتی ہے. پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل کنٹری ہے، اور اگر کوئی بھی ایسا سٹینڈ جو اس کی آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا، سنکرونائز نہیں ہوگا، وہ پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کا سبب بنے گا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خطہ ہے کہ جس میں سب سے پہلے مسئلہ فلسطین کی آواز بلند کی گئی. قائد اعظم نے 1937 میں سب سے پہلے فلسطین کا دن بنایا، اور ان کی اپیل کے اوپر آل انڈیا کے اندر یہ دن منایا گیا. اس کے بعد قائد اعظم نے باقاعدہ ایک فنڈ قائم کیا، قائد اعظم نے اس موومنٹ کی باقاعدہ سپورٹ کا اعلان کیا، قائد اعظم نے ایک پورا کمیشن تشکیل دیا کہ جو کنٹینیوسلی اس کے ساتھ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ تحریک پاکستان اور یہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر ہمارا موقف یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. پھر جب پاکستان بنتا ہے تو رائٹرز نے پہلا انٹرویو قائد اعظم محمد علی جناح سے لیا اور کہا کہ آپ کا موقف اب بھی وہی رہے گا، چونکہ اب آپ ایک باقاعدہ اسٹیٹ کی شکل اختیار کر چکے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم ایک ان لیجٹمیٹ جو حکومت ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا قائد اعظم نے کہا کہ ہمارا اسٹینڈ باقی رہے گا، اور ہم اسرائیل کی ریکگنیشن کے لیے آمادہ ہوتی ہے. یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا جو پاسپورٹ بنا، وہ اس پاسپورٹ میں باقاعدہ لکھا گیا کہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے ویلڈ ہے لیکن اسرائیل کے علاوہ. بالکل. یہ پہلے آپ نے انپریسیڈنٹڈ ہے دنیا کے اندر. اب اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان 3 عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں. تینوں عرب اسرائیل جنگوں کے اندر پاکستان نے باقاعدہ طور پہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، عربوں کا ساتھ دیا ہے، اسرائیل کے مقابلے میں اسٹینڈ لیا. پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اور پاکستان کی جو نیوکلیر صلاحیت ہے، یہ میں اپنے لفظوں میں نہیں کہہ رہا، ابھی چند دن پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ویڈیو انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ 2 کنٹریز کو دنیا کے لیے تھریٹ سمجھتا ہے، ایک پاکستان اور ایک ایران. اور اس نے کہا کہ ایک وہ ملک ہے، اور اس کا کانٹیکسٹ بیان کیا ہے کہ جو نیوکلیر پاور حاصل کر چکا ہے، اور ایک وہ ملک یہ ہے کہ جو آن دا وے ٹو ہیو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کسی صورت ان دونوں کو، جس کے پاس ہے اس کے پاس یہ کیپیسٹی باقی نہیں رہنے دیں گے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو اچیو نہیں کرنے دیں گے. دوسرا ملک ایران کا اشارہ، دوسرا ایران کا نام لیا اس نے، نام لیا پاکستان اور ایران کا. تو اب آپ دیکھیں کہ کلیئر پکچر ہے کہ اینمی انہوں نے خود آپ کو ڈکلیئر کیا ہے.
آپ کی ہسٹری کیا کہتی ہے. ہسٹوریکل لیگیسی کسی نیشن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور پاکستان اگر اپنا ڈینائل دیتا ہے ہسٹوریکل لیگیسی کا, تو پاکستان کی جو بائنڈنگ فورس ہے, جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا اور ایک آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد, ہم نے ایک جیوگرافی حاصل نہیں کی تھی. یہ جیوگرافی پہلے سے ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی تھی. ہم نے کہا کہ ہم اس جغرافیے کو ٹیک اوور کریں گے. ہم نے مسلم اسٹیٹ نہیں بنائی تھی, ہم نے اسلامک اسٹیٹ بنائی تھی, جس میں بنیادی بات یہ کی کہ مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہے پوری دنیا کے اندر نا, وہ نہیں, بلکہ ہم نے کہا تھا کہ جس جگہ پر اسلام کی آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کریں گے, جہاں مثلا پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہمارا مسئلہ کشمیر ہے. تو کشمیر کے حوالے سے جو ہمارا اسٹینڈ ہے وہ پوری دنیا کے اندر بات ہے. اگر ہم انلیجیٹمیٹ ایک آکوپائر کا پوزیشن قبول کر لیں فلسطین کے اندر اور فلسطینی سرزمین کے اندر, تو پھر تو ہمیں کشمیر کے مسئلے پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. اب ان دونوں کو سنکرونائز کر کے اب یہ دیکھیں کہ اول تو ایک نگران حکومت کی ڈومین ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر بات چیت بھی کرے. دے آر ہیئر جسٹ ٹو ہیو ڈے ٹو ڈے میٹرز, تاکہ الیکشن تک کے جو پروسیس ہے اس پروسیس کے اندر وہ اسٹیٹ کا ڈے ٹو ڈے افیئرز چلیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور یہ آؤٹ آف دا باکس جائیں گے اگر یہ کریں گے, اور وہ اپنے آپ کو وہ آپ سمجھیں کہ گرے زون کے اندر لے جائیں گے. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ باتیں کس کے کہنے پہ یہ نیریٹو میکنگ ہو رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سی پیک کے مقابلے میں انڈیا نے ایک کوریڈور کا اعلان کیا ہے, جو G20 کا اجلاس ہوا ہے. اس G20 کے اجلاس کے اندر, اور پھر نیتن یاہو نے اس کوریڈور کو یونائٹڈ نیشن کے اجلاس کے اندر باقاعدہ مارکر کے ساتھ بیان کیا. یہ کوریڈور جو ہے وہ انڈیا سے مڈل ایسٹ, اور مڈل ایسٹ سے براستہ اسرائیل جو ہے یہ یورپ کو جاتا ہے میڈیٹرینین کے ذریعے سے. یہ کس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ یہ پاکستان کے او بی آئی اور سی پیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو آپ پریکٹیکلی اپنے ہی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ایک دوسرے پروجیکٹ کی جس کا بینیفیشری انڈیا ہے, آپ اس کے لیے بات کر رہے ہیں, اور آپ اپنی پوزیشن جو ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایفرٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ضرور ہے, چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریکگنیشن ہو جائے, چونکہ ایٹ ہوم جو پریشر ہے اسرائیل کو اور ریجن کے اندر جو پریشر ہے اس سے اس کو تھوڑا ریلیف ملے. اور اس ریلیف میں ظاہر ہے دو کنٹریز بڑے امپورٹنٹ ہے, ایک کے ایس امپورٹنٹ ہے اور ایک پاکستان امپورٹنٹ ہے. کے ایس سے ظاہر ہے ان کے ساتھ ٹائز ہیں, وہ ان کا ایک اپنا میٹر ہے, لیکن پاکستان کی آئیڈیالوجی, پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, پاکستان کی ہسٹری, پاکستان کے اسرائیل کے حوالے سے موقف, یہ دنیا کے تمام ممالک سے مختلف جدا اور آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز کے اوپر ہے. اس سے جو ڈیویٹ کرنا ہے, یہ دراصل نظریہ پاکستان سے ڈیویٹ کرنا ہے. لہٰذا ایسا کوئی فکرہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جس سے کوئی اس طرح کا مطلب نکلے کہ جس سے نیشنل انٹرسٹ کا آپ نام دے کر پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو پامال کرنے کی بات کرتے ہیں. تو بس یہ خلاصہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو پاکستان کے عوام کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اور جب کوئی پاپولر گورنمنٹ آئے گی, آپ کو پتا ہے کہ جب بھی پاپولر گورنمنٹس آئی ہیں ان کا موقف کیا رہا ہے, جب بھی جن کی جواب دہی عوام کے اندر ہے ان کا موقف کیا رہا ہے. ول آف دا پیپل یہ ہے کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے تمام عوام, یعنی حتیٰ میں اس میں غیر مسلم لوگوں کو بھی شمار کرتا ہوں, وہ آؤٹ رائٹلی فلسطین کے ساتھ ہیں, اسرائیل کے خلاف ہیں, اور اس کے اللیگل آکوپیشن کو قبول کرنے کے لیے. بالکل ایسے یہ ملکی لیول پر جو بھی فیصلہ ہو وہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے, اور ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو عوام کے مخصوص اور زیادہ تعداد میں لیے ہوئے ووٹوں کے ساتھ کوئی حکومت اگر آتی ہے تو پھر وہ اگر ترجمانی کرے گی, عوام کے لیے جو فیصلے کرے گی, ظاہر ہے وہ قابل قبول بھی ہوگی. تو نگران حکومت کی یہ تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینا ان کا کام نہیں ہے, ان کو دیکھنا چاہیے. نگران وزیر اعظم ایک اور بھی بیان دے چکے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, بڑا مشہور ہوا بیان ان کا, اور پھر انہوں نے وضاحت دی کہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ عمران خان ضروری نہیں ہے کہ اگلے الیکشن میں ہوں, ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. آپ ان کے بڑے قریبی اور مضبوط اتحادیوں میں سے اس وقت ایک ایسے اتحادی ہیں جو ابھی تک چھوڑ کر نہیں گئے, آپ پر سختیوں میں اضافہ ہوا ہے یا کچھ کمی ہوئی ہے یا برقرار ہے ابھی تک بھی؟ دیکھیں میرے صاحب, پہلے تو میں کہتا ہوں کہ جو پہلے والی اسٹیٹمنٹ تھی پرائم منسٹر کی وہ بھی کنڈمنیبل ہے. جی, انہوں نے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو پاکستان کے ساتھ تشبیہ دی. جی, انہوں نے ایک جابر اور آپریشن کرنے والی اسٹیٹ کو, اللیگل اسٹیٹ کو پاکستان کے ساتھ تشبیہ دی. جی, اور پاکستان کے اور چائنا کے ریلیشن ایسے نہیں ہیں, یہ میوچل انٹرسٹ اور میوچل احترام کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے. ایک جی, تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ والی جو بات کی ہے یہ بھی کنڈمنیبل ہے کہ آپ اپنی ڈومین سے باہر کیوں نکلتے ہو, خود کو کوسچن کیوں کرتے ہو. واضح طور پہ آپ کی ڈومین پولیٹیکل میٹرز پہ بات کرنا نہیں ہے. آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا سیکھو تاکہ آپ کی نیوٹریلٹی جو پہلے سے ہی متاثر ہو رہی ہے وہ زیادہ متاثر نہ ہو. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ فرض کریں کہ ریاست میں جوڈیشری طے کرے گی یا عوام طے کریں گے تو لیٹ دیم ڈو دیٹ, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں کسی بھی پاپولر
पर्सनैलिटी को सियासी अमल से बाहर रखने का मतलब ये होगा कि आप ये कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल्ड इंतखाबात कराने हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमने मैनेज्ड और इंजीनियर्ड इंतखाबात कराने हैं। ये उसकी इंजीनियरिंग का पहला प्रिंसिपल आप बयान कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आप कहते हैं कि हमने उसको तो ये सिंबॉलिक है ना, आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमने उसको नहीं आने देना। आप इसी तरीके से कहेंगे कि उसके बगैर भी इंतखाबात हो सकते हैं। क्या क्रेडिबिलिटी थी उस इंतखाबात की जिसमें पाकिस्तान की मेजॉरिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉपुलर पार्टी है वो नहीं शामिल होगी, जिसमें पाकिस्तान का वो पर्सनैलिटी जो सबसे ज्यादा महबूबियत रखता है वो शामिल नहीं होगा। तो आप तो दरअसल पाकिस्तान को एक नए क्यास और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में डालना चाहते हैं उस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को अंडर क्वेश्चन लाकर इस एक एक्ट के जरिए। तो मैं समझता हूं ये बहुत खतरनाक है और जिस काम के लिए आए हैं ये उसी काम के खिलाफ जाने का पेशकदम है। आपको लगता है ये बात? जी प्लीज। आपने कहा देखें, जब भी आप हक की बात करेंगे ना तो प्रेशर्स और इश्यूज आते हैं। बिल्कुल। हमें अच्छा नहीं लगता था कि हम मुख्तलिफ सूबों के अंदर स्टेक होल्डर बनते। जब ये रजीम चेंज हो गया था तो हमारे पास ये ऑफर्स मौजूद, बड़ा कुछ बटा है बड़ा कुछ बटा है। आपके इल्म में है कि हमारे पास जगहों पे वोटों को वीटो पावर हासिल थी, जैसे पंजाब असेंबली किया था। फिर आपके इल्म में है कि तमाम सूबों से हमने कहा कि हम एक फाइनेंशियल या एक पॉलिटिकल बेनिफिट लेकर अगर आवाम से डिसएसोसिएट हो जाएंगे तो ये बहुत ही सारे का सौदा होगा। दूसरा ये है कि हमारे ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज और तरह की हैं। हम जस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम मियां मौलाना फजलुर रहमान नहीं है जिनके लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। हमने आवाम के सामने जाना है तो अपने प्रिंसिपल को मेंटेन रखते हुए जाना है। तो मुमकिन है कि इमीडिएट एक बेनिफिट हमें न मिले, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट क्या है कि आवाम आपके साथ खड़े होंगे। आवाम ये समझेंगे कि हमने उन्हें धोखा नहीं दिया, हमने उनकी तर्जमानी की है। तो हम इस वक्त आवाम की तर्जमानी का फरीजा अदा कर रहे हैं। उसके नतीजे में हमें तमाम सूबों से आउट किया गया है, हमें फेडरेशन से आउट किया गया है। उसके नतीजे में बहुत मुख्तलिफ तरह के प्रेशर्स की टेक्निक्स है ना। हमारे ऊपर प्रेशर डालना है तो उसका एक तरीका ये है कि आज़ादारी के ऊपर प्रेशर डालें, उसका एक तरीका ये है कि हमारे अरबईन के ऊपर प्रेशर डालें, इज्तिमात के ऊपर प्रेशर डालें। तो इस तरह के प्रेशर्स तो बहुत ज्यादा हमें नजर आए हैं। सेकेंडली उन्होंने हमारे पॉलिटिकल रोल को ज़ाहिर श्रिंक करने की कोशिश की है। जो पॉलिटिकल रोल से मेरी मुराद है जो स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर जो आवाम के अंदर है वो तो हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत ही चूंकि उसकी हुकूमत अभी भी बाकी है और आपके इल्म में है कि वहाँ पर हमारे पास हर तरह की ऑफर्स थी, सीएम की ऑफर थी, जो पहले हमारे पास 2 मिनिस्ट्रीज थी, इसी तरह हमारे पास कुछ स्टैंडिंग कमेटीज थी। हमें कहा गया कि इससे जितना गुना आप चाहें, जो आप चाहें, इवन सीएम के लिए ऑफर्स की गई, लेकिन हमने आवाम जो है उनके साथ रहने को तरजीह दी है, इस आरजी पॉलिटिकल बेनिफिट को तरजीह नहीं दी। और अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहाँ मजलिस रहत-ए-मुस्लिमीन लीडर ऑफ द अपोजिशन है। हमने वहाँ पर जो है वो आप ये कह लें वजारतें छोड़ दी हैं और खुद छोड़ी हैं और वाहिद पार्टी है पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो चले गए हैं, लेकिन वो मजलिस रहत-ए-मुस्लिमीन अपने उन स्टैंड्स की बुनियाद पर उनके साथ जो है वो खड़ी है। और अभी खुद मैंने जाकर खालिद खुर्शीद खान जिन्होंने विन किया है हमारी सपोर्ट के साथ, मैंने उनके धरने में जाके दस्तूर में गुफ्तगू की है और हमने उनको यकीन दिलाया कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। एक नुक्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट अर्ज कर दूं, हमारे और उनके पीटीआई के दरमियान जो एमओयू है वो पॉलिटिकल शेयर का नहीं है कि आप हमें ये सीटें देंगे, ये नहीं है। वो बुनियादी तौर पे वो प्रिंसिपल हैं जो पाकिस्तान को सही ट्रैक पे रख सकते हैं, इसको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, इसकी इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर इंटेग्रिटी को वापस ला सकते हैं। मसलन जिसके नतीजे में फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं हो, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान के अंदर हो, जिसके नतीजे में पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को बिल्ड करे और सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान डेमोक्रेसी की तरफ जाए, रूल ऑफ लॉ की तरफ जाए, गुड गवर्नेंस की तरफ जाए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में एक मूवमेंट चल रही है और ये दुनिया के अंदर एक अछूती मूवमेंट है कि दुनिया में इलादगी की मूवमेंट चलती है और कभी सक्सेसफुल होती है और कभी अनसक्सेसफुल रहती है। यहाँ इल्हाक की मूवमेंट चल रही है 70 साल से। खुद इलाका उन्होंने आजाद करवाया, 70,000 मुरब्बा किलोमीटर है जो दुनिया के मोर देन 70 कंट्रीज के साइज से बड़ा है। वो आपसे इल्हाक की मुहिम चला रहा है और आप प्रैक्टिकली उसको जो है वो इक्वल उसका जो शेयर है वो उसको देने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि आपके पड़ोस में इंडिया ने जो मुतनाज़ा कश्मीर था, जो उनके ख्याल में मुतनाज़ा था, हमारे ख्याल में तो वो हमारा है, लेकिन उस मुतनाज़ा सरजमीन जो उन्होंने खुद यूनाइटेड नेशन के अंदर कहा कि हम प्लेबिसिट के जरिए से इसका फ्यूचर तय करेंगे, उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। उस पे आपके ज़बान जो है ना वो गुंग है, लेकिन पाकिस्तान का इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक
پارٹ جو بہرحال سی پیک کی بھی اوریجن کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ والا ایریا جو ہے وہ انفارچونیٹلی ڈسٹرب ہے اور لوگ اپنے حقوق سے محروم ہیں. تو ہماری اس میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ اس خطے کے عوام کو 5ویں صوبے کی بنیاد کے اوپر ان کے حقوق جو ہے دیے جانا ہے. تو ہماری ساری جنگ جو ہے وہ عوام کے حقوق کی ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور لا کی ہے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو خواب دیکھا گیا تھا پاکستان، اس پاکستان کو بحال کرنے کی ہے جس میں امن ہوگا، استحکام ہوگا، اسٹیبلٹی ہوگی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں تمام اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایکولی سروائیو کر سکے. یہ بڑا افسوسناک ہے ویسے جی بی کو اتنے عرصے میں، کیونکہ وہ بائی چوائس پاکستان کے ساتھ ہے. وہ کوئی ایسا نہیں کہ قبضہ مافیا تھا یا چھین لیا تھا، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ہمارے ساتھ بائی چوائس آئے تھے. اور 75 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک رائٹس نہ دینا، یہ واقعی ایک شاکنگ ہے جو کہ ان کو ملنے چاہیے. انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی پارٹی کا لائے عمل کیا ہوگا اگر نہیں ہوتے ٹائم پہ؟ دیکھیے ایک چیز تو میرے خیال آپ کے لیے بڑی کلیئر ہوگی میری بات چیت سے، کہ ہم نے موجودہ کسی اسٹرکچر کی سیڑھی پہ کھڑے ہو کے اپنے لیے کوئی وزارتیں نکال کے، کچھ چھوٹے موٹے پروجیکٹس نکال کے ہم نے مینج کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے عوام کے دل میں اتر کے ان کی دل کی ترجمانی کر کے ان کا ووٹ لے لیا ہے. وہ آپ سمجھیں کہ آلریڈی جہاں ہمارے پاور ہاؤسز ہیں وہ ووٹ اس وقت ہمارے ساتھ بہت بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اب ہمارا یہ انالیسس کہ کیا الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان ایک کرٹیکل جنکچر کے اوپر ہے، ایک امپاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ووٹ نہیں کراتے تو ایک فارمولہ ہے کہ جس جگہ پر، جس اسٹیٹ میں بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور جہاں اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں سیکیورٹی کا کرائسس آتا ہے. اس وقت ہمارے وطن میں جو سیکیورٹی کرائسس ہے وہ اپنی تاریخ کے سب سے بلند نقطے پہ ہے، کہ جب ضرب عضب سٹارٹ ہوئی یا رد الفساد ہوا، اس وقت بھی اتنا سیکیورٹی کرائسس نہیں تھا اور اتنا وائڈ سپریڈ نہیں تھا کہ آپ کا ایرانین بارڈر، آپ کا افغانستان بارڈر، آپ کا گلگت بلتستان، آپ کا چترال، آپ کے سٹیز، آپ کے بہت سارے اہم ترین علاقے، آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس، نوشکی سے لے کے مختلف ادھر آپ کے جنوبی اضلاع جو بنو، ٹانک اور کے پی کے، ان تمام اضلاع کے اندر اصل میں آپ کے تمام ادارے جو لا انفورسمنٹ کے ہیں وہ بدترین پریشر کے اندر ہیں. بعض جگہوں پہ تو پولیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، بعض جگہوں پہ تو انہوں نے تھانے اور جیلیں جو ہیں وہ اڑا دی ہیں. تو اس ساری سچویشن میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اصل کریکشن کہاں ہوتی ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کب آئے گی؟ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اور عوام کی ترجمان حکومت آئے گی. تو پاکستان کو بچانے کے لیے بھی اس وقت یہ ضروری ہے. اب یہ ہے کہ ان کا موڈ کیا لگتا ہے. اگرچہ ان کے اگر آپ پوسچر دیکھیں تو وہ پوسچر الیکشن کرانے والا نہیں ہے. ابھی اعلان انہوں نے ایک جنرلائز اعلان کیا ہے، وہ جنرلائز اعلان کہ جس کو کبھی بھی واپس لیا جا سکتا ہے. آپ کو اسپیسیفک ڈیٹ وتھ شیڈول کیوں نہیں دی؟ ٹھیک ہے، اب ایک آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ موسم یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اب اس کو آگے کیا جائے. یہ بھی ایک ماحول سازی ہے جو کی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن تو ان کو کرانے پڑیں گے جلد یا بدیر، لیکن یہ اتنا ڈیلے ضرور کریں گے جس کے نتیجے میں ان کو یہ لگے کہ ان کے میجر پولیٹیکل اپوننٹس کو انہوں نے آؤٹ کرنے کا میکانزم بنا لیا ہے اور وہ پریکٹیکلی اس کو مینج کر لیں گے. لیکن میں یہ بھی بات بتا دوں، اگر اس طرح کا کوئی سٹیپ ہوا تو وہ اتنا اممیچور اور اتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا کہ وہ ہمارے وطن کے اندر اس کے پریسیڈنٹ برداشت ریئیکشن آئے گا، اس کا ریئیکشن بہت ریئیکشن آئے گا، نکلیں گے اور یہ مینج نہیں کر سکیں گے. ایسا لاوا پک رہا ہے نفرت کا، اگر اسی طرح سے چلتا رہے گا تو وہ کبھی نہ کبھی تو پھوٹے گا اور وہ زیادہ تکلیف دے ہوگا. ہمارے وطن کے لیے تکلیف. ابھی گلگت بلتستان میں دیکھیے الیکشن ہوئے اور ریزلٹس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ابھی تک اناؤنس نہیں کی جی، ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے جا رہے. اور یہ بات آپ یہ طے سمجھیں، دیکھیں اس وقت تو خان صاحب بیہائنڈ دا بارز جی، ان کا اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن نہیں ہو رہا. ان کی پارٹی اور عوام کے درمیان بھی رابطے کا فقدان ہے بہت زیادہ. میڈیا کے اندر بھی ان کے لیے مشکلات ہیں. اس سب کے باوجود مجھے بتائیں کون سا ایسا الیکشن ہے جو انہوں نے ون نہیں کیا اس دور میں؟ ایسے ضمنی الیکشن ہوئے کے پی کے اندر انہوں نے ون کیا. بالکل ایسے. اس طرح جی بی کے اندر الیکشن کے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے 70 ایئر کی ہسٹری ہے، یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں ڈیسیجن ہوتا ہے وہی ڈیسیجن ہوتا ہے. اس کے باوجود وہاں پر خالد خورشید خان صاحب کے والد صاحب نے تو یہ پلس آف دا پیپل راجن پور میں آپ دیکھیں، راجن پور میں ایسا علاقہ ہے جہاں پر
سب سے زیادہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ خواتین کا تھا، دیہی علاقوں میں، گھروں کے وہاں سے خواتین نے آ کے ووٹ دیں اور وہ سیٹیں جو ایگزیکٹلی ایسا ہے. تو یہ میرا خیال نوشتہ دیوار ہے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس، آپ کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ نہیں آ رہے یا آپ کو لگتا ہے میں اگر تھوڑی دیر کے لیے جی کوئی بہت ہائی لیول مینجمنٹ اگر ہو جی جس میں انٹرنیشنل گارنٹیز انوالو ہوں جی جس کی وجہ سے پہلے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر تو وہ آئیں گے. لیکن اگر اس سے تھوڑا سا نیچے بھی آئیں تو بالکل اس وقت پاکستان ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. گوال منڈی سے لے کے گلگت بلتستان تک کوئی علاقہ ان کو فیور دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ لوگوں نے پہچان گوال منڈی پہ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہی نہیں وہ کون ہے، سینٹیمنٹ کیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کچھ ایسے سٹینڈز بھی لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کوریڈورز کے جو ان کی سپورٹ کرتے تھے وہ بھی شاید اس طرح ان کی سپورٹ نہیں کر پائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سکسیسفل پاکستان کے اندر ایڈونچر کرنے میں کامیاب ہو. پی ایم صاحب جو ہیں ابھی نگران ہمارے، وہ یو این سے واپس آتے ہیں، لندن جاتے ہیں، لندن سے واپس آتے ہیں سعودیہ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کا بھی یہی کوئی روٹ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہاں کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لندن ایک ایپی سینٹر ہے ان بہت ساری موومنٹس کے. پھر اس کے بعد کیسے بھی اس کے بعد سعودیہ بھی جاتے ہیں دونوں حضرات. بالکل آپ کو پتا ہے کہ اوور آل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو آپریٹ کرنا ہے وہ اگر میں گلوبل بات کروں تو ایٹ دا پیک امریکنز ہیں، پھر اوور آل ان کو یورپ جو ہے وہ اس کے نیچے فال کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے وہ گلف کنٹریز کی جنہوں نے اپنی پولیٹکس کو اور اپنی فارن افیئرس کو ان کے ساتھ نتی اور اٹیچ کیا وہ فائٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہیرارکی ہے. اور پھر ان کا پاکستان کے اندر چونکہ بعض چیزیں تھرو یو کے مینج ہوتی ہیں، چونکہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، الطاف حسین صاحب، پاکستان کے کئی ریٹائرڈ ججز، آئی آفیشل، بیوروکریٹس، فوجی، یہ سارے بھی وہیں پہ کرتے ہیں. تو وہ ایک ایریا ہے ٹو سٹ اینڈ ٹو ٹاک، ٹھیک ہے. اور وہاں سے بہت کچھ چیزیں مینیج ہوتی ہیں. اور پھر کچھ ایریاز کے جہاں ان کے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں، ان کے بزنسز ہیں، ان کی بیٹھنے کی جگہ ہیں، اور ریجن ظاہر ہے ہماری ریلیونس ہے بہت ساری، تو وہ کے ایس ایل گلف کوآپریشن کونسل کے اندر ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسی کنیکٹیوٹی کے اندر چیزیں ہوئی ہیں. اور مجھے بہرحال ایک لحاظ سے وہ بھی ہوا کہ یہ وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اگر میرے کمرے کا اے سی جو ہے وہ بند کرنا پڑے، تو کتنی بچگانہ بات کر رہے ہیں. کمرے کا اے سی بند کرنے سے نیشنل گریڈ کا کیا تعلق ہے؟ اور آپ اتنا خیال نہیں کرتے ہو کہ آپ وہاں پہ جاتے ہو تو آپ اپنا فلائٹ روٹ تو دیکھو، اس روٹ کے ایکسپینسز تو دیکھو. آپ وہاں پہ جو کھانا کھاتے ہو کیا وہ پاکستان کے عوام کو، ایفل ٹاور کے اوپر آپ کھانا کھا رہے ہو، یہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتا ہے؟ تو پاکستان کے عوام کے پیسوں سے آپ جو یہ عللے تللے آپ کے ہیں، تو اس کا آپ کو کہیں نہ کہیں جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اسی ہوٹل میں میڈیا والوں کو نظر آ جاتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ پی ایم ایل این کے بعض لیڈرز جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس ہوٹل کے اندر جہاں آپ کا انٹل کا پورا نیٹ ورک نے پہلے سکین کر کے دیا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہاں ٹھہرنا ہے تو یہاں کون گیسٹ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، اور آپ کو مجھے تو نہیں پتا اس میں کون ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ کوئی بچے ہیں کہ جو کھیل رہا ہے اور کھیلتے ہوئے سے پتہ نہیں چلا. یہ عوام تو سب دیکھ رہی ہے. شرائی صاحب دیکھیں، اب سٹیزن جرنلزم کا زمانہ ہے، ہر بندے کے پاس فون ہے، فوٹو کھینچتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، انٹرنیٹ پر ڈالتا ہے، اور وہ ہزاروں کلومیٹر دور تک جا کے ایسی نیوز پڑھتی ہے کہ جو ان لوگوں کو سمجھ جاتی ہے. اچھا، میرا ایک سوال اور آپ سے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوا، امریکہ سے لے کے یورپ اور پھر ابھی سعودیہ تک تو گیم پہنچ چکی ہے، جو پہنچتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر یہ سارے گروپس راضی ہو سکتے ہیں تو پھر میاں صاحب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہاں، یہ ہے تو انہی کی گارنٹیز کے نتیجے میں، لیکن بالآخر آنا تو پاکستان میں ہے. تو پاکستان میں ممکن ہے کوئی جوڈیشل بھی سپورٹ مل جائے آپ کو، ایڈمنسٹریٹو بھی سپورٹ مل جائے، رائٹ. لیکن آپ نے آنے کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پاکستان، عوام. بالکل، عوام سے ووٹ لینے ہیں نا، آپ نے آ کے پولیٹیکل موو چلانی ہے نا. کیا آپ کو عوام سے کوئی بچا سکتا ہے؟ جلسے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے لاہور میں، یہ خود آپ دیکھیں گے، عوام سے کوئی نہیں بچا سکتا. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑے پروٹیکٹڈ قسم کے جلسے ہوں گے جس میں خاص طرح کی ٹیمیں ہوں گی، جس کا ایک میڈیا کے ذریعے سے اس کو وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں، یہ پاپولر گیدرنگز نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے کبھی بھی ووٹ ڈیویٹ یا ڈائیورٹ نہیں ہوا ہے، نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ ناصر عباس شہزاد صاحب، بہت شکریہ. اور جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے جی ٹی وی ڈیجیٹل. قمر میکن کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.